أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری فیملی ممبرز، میرے دوست احباب، وہ جنہیں میں نہیں جانتی وہ مجھے جانتے ہیں، ان سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو قرآن پاک سننے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھیں پچھلے لیسن میں ہم نے کس ٹاپک پہ بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، زیادہ دے یا کم، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کو اس ڈر سے مت مار ڈالو کہ اس کے رزق کا انتظام کون کرے گا، اللہ ہی سب کا رازق ہے۔ تو پھر کسی بھی انسان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، سوائے اس نے قتل کیا یا معاشرے میں بدامنی پھیلائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں، اور مت ولا تقربو، اور مت جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے پاس، الا باللتی، مگر اس طریقے سے ہی یا احسن، جو بہت ہی بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک یبلغ اشدہ، کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، واوفو، اور پورا کرو، بالعہد، اپنے عہد کو، ان العہد، بے شک عہد کے بارے میں، کانا مسئولا، باز پرس ہوگی۔ زندگی کے بہترین طریقہ کار سکھاتے ہوئے، ایک ایک نقطے کی تشریح کرتے ہوئے، بار بار یاد دہانی کراتے ہوئے کہ میرے بندے کچھ بھول نہ جائیں۔ دیکھیں ہمارا رب کس کس نقطے کو ہمیں کتنی اچھی طرح سمجھا رہے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے تو ان بہترین اصولوں پر کاربند رہنا، کچھ بھول نہ جانا، قرآن پاک کو بار بار سمجھ کر پڑھنا، اور جو تمہارے علم میں بات آ جائے اسے ضرور دوسروں تک پہنچانا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بچے کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے تو دنیا ہی ختم ہو گئی نا، اب رشتہ داروں اور معاشرے پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے۔ دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یتیم کے مال کی حفاظت اور دوسرا وعدے کی پابندی۔ چونکہ یتیم باپ کے سائے سے محروم ہوتا ہے، اس وقت وہ سب سے کمزور ہے۔ جاہلیت میں لوگ اس کا مال کھا جایا کرتے تھے، پر آج بھی لوگ اس مال پر آنکھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، یعنی چوری یا ہڑپ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا خیال بھی نہیں لانا جو خیانت کی طرف لے جائے۔ ہاں، اگر یتیم بچے کی تعلیم، فائدے، تربیت، کاروبار یا حفاظت کے لیے اس مال سے خرچ کرنا پڑ جائے تو بہترین اور خیر خواہی کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اسلامی معاشرے میں یتیم کے مال کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سرپرست کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی خواہشات یا ذاتی مفادات کی خاطر اس کا مال استعمال کرے۔ فرض کر لیں اگر خود غریب ہے، اس کے پاس اسے کھلانے کو بھی نہیں، تو ایک حساب کے ساتھ اس کے مال سے خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، معاملات سنبھالنے کے قابل ہو جائے، اور اگر ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے تو پہلے اسے کسی کاروبار کو سکھانے کے لیے کہیں ٹریننگ دی جائے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب وہ اپنے مال کو طریقے سے استعمال کر کے کاروبار چلا لے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کا مال اسے واپس کر دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے وعدے پورے کرو۔ وعدہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے، کاروبار میں ہو یا نکاح میں یا روزمرہ کے تعلقات میں، ہر عہد کی پابندی لازم ہے۔ وعدے ٹوٹتے ہیں تو معاشرے میں بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے، کوئی کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا۔ آخرت میں ہر شخص سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے تھے کیا انہیں پورا کیا، جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئی تھیں کیا تم نے امانتداری دکھائی، ہمیں سبق کیا ملا؟ یتیم کے مال میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ پورا کرنا مومن کی نشانی ہے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، کمزور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ کو،
اذا کل تم جب تم ماپو یعنی کہ ناپو، وزنو اور تم وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ذالک خیرون، یہی بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اگر ہم اپلائی کریں تو مثالی معاشرہ قائم ہو جائے گا نا، اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا نا۔ اس آیت میں پہلے نصیحت کی کہ جب ناپو تو پورے ناپ کے ساتھ ناپو اور سیدھی ترازو سے وزن کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو تولتے وقت نا ایک سائڈ پہ اپنی کوہنی رکھ لیتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، وزن کم کرتے ہیں۔ دیکھیں، تجارت اور لین دین میں دیانتداری اور انصاف کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں صرف عبادات نہیں ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں قدم قدم پر اعلی اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ وہ لوگ خوشحالی کے باوجود کم تولتے تھے، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ کے حساب نے آ لیا اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ دیکھیں، پیسے پورے لینے اور کم تولنا بہت بڑی برائی ہے۔ لین دین میں خیانت، کمی، دھوکہ، جیل سازی کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک نے اس برائی کو سختی سے روکا ہے، پھر فرمایا یعنی وزن کرتے وقت سیدھی اور درست ترازو استعمال کرو۔ قسطاس انصاف والی ترازو کو کہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی دیانتداری دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔ دنیا میں سے عزت، اعتماد اور سکون ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی، کامیابی ملے گی۔ دیکھیں، ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر اس میں سچائی ہو، انصاف ہو۔ انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا، روزمرہ معاملات میں بھی ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں۔ ولا تکفو، اور نہ پیچھا کریں اس کا، مالائی سالہ کا جو نہیں ہے آپ کو، بہی علم، اس کا علم۔ ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو اولئک، ہر ایک ان میں سے، کانا انہو مسئولا، ہوگی اس کے بارے میں باز پرس، ہوشیار، خبردار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ایک اور بہت خوبصورت اور رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان کو بغیر یقین، بغیر تحقیق، بغیر دلیل کے کوئی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، نہ پھیلانی چاہیے، نہ اس پر فیصلہ لینا چاہیے۔ اب اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے متعلق بدنامی کی بات سنیں تو بغیر تحقیق آگے بیان کرنا اس آیت کے خلاف ہے۔ فرض کر لیں اس کی تحقیق بھی ہو جاتی ہے تو کسی کی عزت کا سوال ہے، اگر آپ آگے نہیں کریں گے تو آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کسی کی عزت پہ پردہ ڈال دیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ ہو تو اپنی طرف سے فتوے دینا یا دین کی غلط تشریح دینا خطرناک ہے۔ یہ حکم زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں بغیر پڑھے ہم پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، جھوٹی خبریں آگے بھیج دیتے ہیں، ریٹنگ کے چکر میں کسی پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں، آدھی بات سن کر فیصلہ دے دیتے ہیں، ویڈیو یا تصویر دیکھ کر فوراً رائے کام کر لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت دیکھیں کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ صرف علم، دلیل اور سچائی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی تم نے کیا سنا، کیا دیکھا، کس بات کو دل میں جگہ دی، کس بات پر یقین کیا، اور کس چیز کو بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچایا۔ دیکھیں، ایمان بھی شعور کے ساتھ ہونا چاہیے نا، صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بغیر علم کے بات نہ کریں بلکہ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد یقین کر لیں تو پھر بھی سوچیں کہ بات آگے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے نہ چلیں، اور اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنی سوچ، بات اور عمل کا جواب دے گا۔ آئیے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ میری نہیں، کسی اور کی نہیں۔ یہ براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آئیے خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پلیز پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور دل چاہے تو کمنٹس دے دیں۔
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔